حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں کی پیروی کر رہی تھی۔ اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو صاف صاف خبردار کریں اور سخت عذاب آنے سے پہلے توبہ کی دعوت دیں۔ حضرت نوح نے 950 سال تک دن رات علانیہ اور خفیہ طور پر اپنی قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے، مغفرت مانگنے اور نیک زندگی گزارنے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ اگر وہ اطاعت کریں تو اللہ ان پر بارشیں برسائے گا، مال و اولاد عطا کرے گا اور باغات و نہریں دے گا۔ مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں گمراہ کہا اور اپنے سرداروں کی اندھی پیروی کی، جبکہ صرف چند عاجز لوگ ہی ایمان لائے، یہاں تک کہ حضرت نوح کی بیوی بھی ایمان نہ لائی۔ جب اللہ نے وحی فرمائی کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا تو حضرت نوح کو اللہ کی نگرانی اور ہدایت میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح خشک زمین پر کشتی بناتے رہے اور قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی، حالانکہ وہ آنے والے حکم الہی سے بے خبر تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ کشتی میں ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں میں سے سوائے کافروں کے، اور ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کے جوڑے نر اور مادہ سوار کر لیں، تاکہ زمین پر زندگی اللہ کے حکم سے باقی رہے۔ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں پر چلنے لگی تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو، مگر اس نے ایک پہاڑ پر پناہ لینے کا گمان کیا اور ایک بڑی موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ اس طرح طوفان نے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا، اور جب اللہ نے چاہا تو زمین کو اپنا پانی نگلنے اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا۔ پانی اتر گیا، فیصلہ پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ کشتی سے اترے، اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا یہ سچا واقعہ تمام انسانوں کے لیے ایک دائمی نشانی ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت نجات کا سبب بنتے ہیں، جبکہ تکبر اور کفر ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔